مکہ مکرمہ سے لوگ وزٹ ویزے کو رینیو کرانے کے لیے بارڈر پہ چلے جاتے ہیں اور کبھی اردن چلے جاتے ہیں، واپسی پہ احرام نہیں باندھتے، ان کی غلطی ہے۔ واپسی پہ جب میقات پہ آئیں یا سیدھے مدینے شریف آ جائے، مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، کیونکہ راستہ تو وہی ہے۔ کہتے جی کہ میں سہارنپور سے کشمیر جاتا ہوں سیب لینے کے لیے، کشمیری سیب بڑا مشہور ہے نا، وہاں پر جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ بریلویوں کی ہیں، کوئی اہل حق کی مسجد ہے نہیں۔ اب میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں، بالکل نہ پڑھے، نماز نہیں ہوگی۔ اگر کبھی مجبور بھی ہو جاؤ کہ فتنہ نہ ہو کھڑا ہو، پڑھ لو لیکن دوبارہ لوٹو۔ 2 دن کا بچہ پیدا ہوا، اس کا نہ کوئی جنازہ ہے، نہ کوئی سوگ ہے، نہ کوئی خیرات ہے۔ یاد رکھیں کہ بچہ پیدا ہو، چیخ مارے یا بات کرے، پھر اس کا غسل بھی ہوگا، جنازہ بھی ہوگا۔ اگر وہ مردہ ہی پیدا ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن ماں باپ کو یہ بھی بخشوائے گا۔ حضور نے فرمایا 1 بچہ مر جائے، 2 مر جائیں، 3 مر جائے، وہ قیامت میں اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر آدھا بچہ بھی ہو وہ بھی شفاعت کرے گا۔ ہمارے ہاں حاملہ عورتیں جو ہیں وہ کسی گھر میں فوتی کی ہو جائے، فوت ہو جائے کوئی رشتے دار، وہ نہیں چاہتی کہ جی اس گھر میں جانے سے ہمارا کہیں حمل نہ گر جائے۔ تمہارے حمل کا اس کی موت سے کیا تعلق ہے؟ بس ایک جاہلانہ عقیدے ہیں وہ بنا رکھے ہیں لوگوں نے، اور جتنی مرضی آئے تقریریں کرتے رہو، انہوں نے کرنا وہی ہے جو دماغ میں بیٹھا ہوا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ آیا ہوں۔ میرے والد صاحب پشاور پولیس لائن مسجد کے دھماکے میں شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عورت اپنے مرے ہوئے خاوند کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ دیکھا جائے، کیونکہ عورت سے صبر نہیں ہوتا۔ عورت جو ہے وہ ضعیف القلب ہوتی ہے، خاوند دیکھ سکتا ہے۔ ہم جموں کے قریب رہتے ہیں، مدینہ منورہ جائیں واپس ہم وہیں آتے ہیں، احرام نہیں باندھتے چونکہ آگے ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک کوئی ضروری نہیں، کیونکہ جب آپ حدود حرم میں آ ہی نہیں رہے تو احرام ضروری نہیں۔ میرا نام عمر خان ہے، میرا تعلق پاکستانی مظفر گھر سے ہے، میں کوئی کاروبار کرتا ہوں تو نقصان ہو جاتا ہے۔ ابھی جو میں نے بتایا نا، 1 تسبیح درود شریف، 1 تسبیح استغفار، یہ شروع کرو، دیکھو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ میرا نام ملک ہاشم ہے، شیعہ عباس سے ہوں، میری شادی کو 17 سال ہو گئے، ایک بچہ پیدا ہوا تھا، فوت ہو گیا، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں، اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے۔ میرا نام ملک ناظم ہے، میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، اللہ اس کو حافظ بنائے۔ میرا نام خواجہ عثمان ہے، میں حافظ قرآن ہوں، لیکن میں قرآن بھول گیا۔ یاد کرنے کے بعد قرآن بھول جانا گناہ کبیرہ ہے، توبہ بھی کرو اور دوبارہ یاد کرو، چاہے یاد نہ ہو تم لگے رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا احمد النور المؤید المنصور۔ بال آگے دعا قرآن حدیث میں تو ہے نہیں، ویسے الفاظ ٹھیک ہیں۔ میرے کزن مولانا نعیم اللہ کے حالات دعا فرمائے، اللہ ان کے حالات اچھے ہو جائیں، اور اللہ ان کی بچی کو بھی اولاد صالح عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے مسجد جیرانہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے، جہاں سے مرضی آئے کرو، نہ کرو تو نہ کرو۔ عمرے اور طواف میں افضل طواف ہے، جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہو اتنی دیر اگر طواف کرتے رہو تو یہ زیادہ ثواب ہے، کیونکہ طواف میں تم کعبے کے قریب رہو گے، عمرے میں تو باہر جاؤ گے۔
طواف کے دوران جوتے پہن سکتے ہیں، اگر نئے ہیں پاک ہیں پہن سکتے ہیں۔ میں عالم بننا چاہتا ہوں، اللہ عالم بنائے۔ میں اپنے پیارے بیٹے حذیفہ ندیم کو مفتی قاری عالم بننا چاہتا ہوں، اللہ کامیاب کرے۔ عمرہ کرتے ہوئے طواف کے دوران میاں بیوی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پکڑ سکتے، تو کیوں نہیں پکڑ سکتے کہ دوسرے کی بیوی ہے کیا؟ ہاں، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ ابھی ہاتھ پکڑنے سے شہادت ہو جائے گی پھر نہ پکڑنا، پھر تو طواف ہی برباد، عبادت ہی برباد، ہر چیز ختم۔ ہاں، تمہیں ڈر ہے کہ بیوی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باہر کہیں بھاگ جائے تو پھر پکڑ کے رکھو۔ صفا مروا کے سعی کے دوران استسلام کرنا کوئی ضروری نہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، بھائی اصل بات سچی یہ ہے، اللہ کے حرم میں آدمی ایسی، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، نہ اس کی میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے، لیکن یہ مرزا کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے۔ قادیانی بھی مرزا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ بھی اسی کا کوئی بھائی ہے، اس لیے بچت کرے ایسے لوگوں سے۔ اگر ہم آن لائن کرنسی بھیجتے ہیں وہ کوئی بات مسئلہ نہیں ہے۔ 2 رکعت واجب الطواف جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ حضور پاک نے کبھی کوئی ایسا طواف نہیں فرمایا جس کے بعد 2 رکعت نہ پڑھی، اسی لیے ہم اس کو واجب کہتے ہیں۔ جو آپ نے کبھی چھوڑا ہو وہ سنت ہے۔ اگر طواف اور صفا کے چکروں میں ایک چکر 2 سے بھول گئے کوئی بات نہیں، بھائی جوتا پاک ہو تو پہن سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہم نے مدینے منورہ سے احرام باندھا اور سفر کے دوران میں شوہر اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں ہوگا، اس بیچارے کو موقع ہی یہی ملا ہوگا نا، آگے پیچھے تو وہ سونے نہیں دیتی ہوگی، انہوں نے کہا آج بس میں بیٹھے ہیں موقع فائدہ اٹھا لو۔ حرمین الشریفین میں دیکھا ہے کہ لوگ نمازیوں کے آگے گزر جاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں لوگ اگر امام سے آگے صفے بناتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی، اسی طرح اگر آگے عورتوں کی صف پیچھے مرد کھڑے ان کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ عورت نے مدینہ سے احرام باندھا، راستے میں مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے اس کو حیض آ گیا، اب مکے سے 3 دن کے بعد اسے واپس بھی جانا ہے۔ افضل یہی ہے کہ سیٹ چھوڑ دیں اور اپنی سیٹ کو مؤخر کرا دیں تاکہ وہ پاک ہو کے عمرہ کر کے جائے بیچاری۔ اگر ایسے جائیں گے تو دم بھی پڑ جائے گی اور اس کے عمرہ بھی اس کے سر پہ رہے گا، پھر پاکستان سے اکاؤنٹ قضا کرنے کے لیے آئے گا۔ اگر وہ نہ کریں زیادہ سے زیادہ ٹکٹ اور لینی پڑے گی نا۔ استاد العلماء شیخ التفسیر حضرت مولانا صوفی عبد الرحمان صاحب جامعہ اسلامیہ کلیکٹر کراچی والے انتقال فرما گئے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ میرے دوست سعید احمد کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ شفا دے۔ حضرت حماد اللہ حلیجی رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت عبد الصمد حلیجی کا وصال ہو گیا ہے، کچھ عرصہ پہلے ان کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا ہے،
اللہ پاک اس کو شفا دے، صحت دے۔ مسجد عائشہ جو ہے تو احرام باندھنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر باندھنا چاہیں تو باندھ سکتے ہیں۔ ہم تو بھائی سب کے لیے دعا کرتے ہیں نا، روزانہ آپ ہوتے نہیں دعا میں۔ میرا بیٹا فیضان تھیلیسیمیا کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ اور بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے روزانہ ان کو پلایا کریں۔ مجھے خواب میں حضرت صدیق کی زیارت ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑا بڑا خواب ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑے نوجوان نظر، مانا یہ ہے کہ وہ جیسے پہلے دین میں مضبوط تھے اب بھی اسی طرح دین میں مضبوط ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی کو الرجی کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ نہ کرے، اس میں کہ خود کرے۔ اگر معذور ہے، بیمار ہے، نہیں کر سکتا، پھر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو مشہور قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے حرم کے طرف، تو ایک بڑھیا عورت تھی جو کوڑا کرکٹ حضور پہ ڈالتا ہے، یہ صحیح قصہ ہے۔ تو ایک دفعہ وہ کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا گیا تھا، کچھ ابھی کوئی پتا ہے کیا ہونے کا، یوں بھی بھائی کہنا چلو یہ عادت کرتے ہیں۔ یہی تو شان رحمت ہے کہ وہ پتھر مارتے ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں۔ مدرسہ عبداللہ ابن عباس خانپور میں ہے، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائی کب تک لوگوں سے مانگو گے؟ خدا سے مانگو۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں تمام طلباء کو بٹھا کر سورۃ واقعہ پڑھا کرو اور دعا کیا کرو، کبھی مدرسہ محتاج نہیں ہوگا۔ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، عصر کی نماز سے مغرب تک نہ نفل پڑھ سکتے ہیں نہ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ مدرسہ عربیہ جواہر العلوم فخر کو اللہ تمام مدارس کو کامیاب کرے۔ کہتے ہیں جی کہ جبل رحمت پر الفاظ میں بہت سارے لوگ اپنا نام لکھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کیا، اکٹھے 2 طواف کر دیے، پھر اکٹھے 2 مرتبہ صفا دوڑے، 14 ذکر لگائے، پھر سر یہ کوئی نیا طریقہ ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ ایک عمرہ کر لو پھر دوسرے کے لیے عمرہ کرو۔ عمرے والا آدمی مدینہ طیبہ سے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آ گیا، لاعلمی کی وجہ سے، پھر پتہ چلنے سے پھر سیدھا مسجد عائشہ کیا اور احرام باندھ کے عمرہ کر دیا۔ بہرحال اگر پیسے ہوں نا تو ایک دم دے دو، نہ ہوں تو اللہ معاف کرے۔ رش کی وجہ سے ہم کبھی کبھار نمازیوں کے آگے گزر جاتے ہیں۔ کوشش کیا کرو کہ اگر نماز کے بعد تھوڑا بیٹھ کے تسبیحات پڑھ لو نا تو سب لوگوں کا راستہ بن جائے گا۔ میں نے ٹوپی پہن رکھی تھی 1 گھنٹے کا، بہرحال کوئی دم نہیں ہوا۔ میں نے شیمپو سے سر دھو لیا تو دم پڑ گئے۔ ایک بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں عمرے کا طواف کر رہا تھا، طاقت ختم ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش آیا تو طواف کی طاقت نہ رہی، 7 چکر بھی پورے نہیں کیے، طواف چھوڑ کے ہوٹل میں آ کے کمرے پہن لیے، اب آپ دوبارہ عمرہ میں۔ دم کا معنی ہوتا ہے کہ جانور، یعنی بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے،
محمد اقبال بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے۔ سجدے کی حالت میں پاؤں اگر تھوڑے سی دیر کے لیے بھی اٹھ جائے تو نماز فاصل نہیں جاتی۔ مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں ملے تو دوسری رکعت میں کہتے ہیں تشہد کرنا ہوگا، ہاں کرنا ہوگا۔ ہمارے بہت سے لوگ بیمار، اللہ سب کے شفا عطا فرمائے۔ تعویذ نہ پہنا کریں، کوئی پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ مدینہ منورہ میں اگر روزے پر نظر پڑے تو دعا مانگ سکتے ہیں، دعا اللہ سے مانگیں۔ کچھ لوگ مکہ مدینہ میں پتہ نہیں بیماری، ہاں جی پاسپورٹ اور بیماری کا کیا ہے، روکتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں، کیا وجہ؟ بتاؤ، تو بچہ نہیں خود بتایا ابھی۔ ہمارے گھر میں جنات کا بڑا اثر ہے، سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت کرو سارے مل کے۔ صرف طواف کرنے کے لیے لوگ احرام باندھ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم طائف گئے تھے، احرام باندھا، لبیک بھول گئے، راستے میں یاد آیا تو پھر لبیک پڑھتے رہے تو ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر جو فجر کے سے پہلے اذان ہوتی ہے وہ تہجد کے وقت کے لیے ہے، یہ حضور کے زمانے میں بھی ہوئی ہے۔ ہم جو زمزم لے جاتے ہیں پاکستان میں، اس میں اور پانی مکس کرے بالکل نہ کریں، خالص دیں، جس کو دیں تھوڑا دیں۔ میں آصف زدہ ہوں، میری پوری فیملی آصف زدہ ہے، ساری فیملی گھر میں بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، انشاءاللہ سب جن بھاگ جائیں گے۔ میرے ابو جان محمد اکرم فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے، اللہ صاحب اولاد کرے۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک بچہ ہے جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ لڑکا پیدا ہونے کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ عصر کے بعد طواف کی 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ بھئی شادی مسلمان سے ہوتی ہے نا، کافر سے تھوڑی ہوتی ہے۔ میرے گھر میں شوگر کے مریض زیادہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد دل کے مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے خواب میں حضرت اما عائشہ کو اپنی دادی کے ساتھ دیکھا ہے، بڑا اچھا مبارک خواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔